پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عمل. اب دیکھیں کئی دفعہ ہم نے اتنے ارادے کیے تھے ہم عمل نہیں کر پاتے. اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو اس وقت سوچیں میرے رب تو مجھے توفیق دے گا تو عمل ہو. میں اپنی کسی ٹیکنیک سے کسی طریقے سے عمل نہیں کر سکتا. اور پھر اس سے اگلی چیز ثابت قدم ہوں. آپ کہتے ہیں مجھ سے ثابت قدم نہیں ہو جاتا, دوبارہ اہدنا الصراط المستقیم پہ آ جائیں. دوبارہ سے اتنی شدت سے اس دعا کو پڑھیں کہ میرے رب میرے اندر وہ جماؤ پیدا کر دے. معاشرہ کیا کہہ رہا ہے, گھر والے کیا کہہ رہے ہیں, تو میرے رب ایسی حکمت مجھے سکھا دے, ایسی ثابت قدمی مجھے دے دے, میرا بچہ روئے, میرا گھر والے کچھ کہیں, میں ہمت نہ ہاروں. یہ ہمیں پاور چاہیے جو ہمیں اس کے علاوہ نہیں مل سکتی. پھر اس میں وہ بھی آتا ہے دعوت دینا. آپ آگے بھی لوگوں کو بتائیں. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے آپ اکیلے کوئی کام کر رہے ہیں وہ کر نہیں پاتے, لیکن دوسروں کو بھی اچھے کام سکھائیں. مجھے اتنی دعوت دے دے کہ میں اپنے بچے, اپنے ہمسایوں کے بچے, ادھر رہنے والے ادھر رہنے والے, شوہر ہیں, میکہ ہے, سسرال ہے, ان کو بھی آہستہ 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 اس راستے پہ لے کے آؤں, اس راستے کی طرف رہنمائی کروں. تو میرے رب مجھے توفیق دے گا تو میں کر سکتی ہوں. اور اس کام کو کرتے ہوئے جو مجھے تکلیفیں آئیں مجھے اس پہ صبر دے. کوئی میرا مذاق بھی اڑائے گا, کوئی مجھے تنگ بھی کرے, کوئی میرے ساتھ اچھی طرح ہو سکتا ہے بات نہ کرے, تو میرے رب تیری توفیق ہوگی تو میں یہ سارے کام کر سکوں. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں کر لوں گی, وہ بھی ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. انگلی نہیں ہلا سکتے, پتہ نہیں ہلا سکتے. ٹھیک, لیکن جو بڑے مسائل آ جاتے ہیں نا اس میں ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے مجھے ایک مسئلہ چھوٹا لگ رہا ہے لیکن آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ, آپ کے حالات ایسے ہیں. تو وہاں پہ بھی اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بند کیا. ہمارا رب بہت مہربان ہے. ہمارے رب نے کیا کہا, دعا کے راستے سے آ جاؤ اور ایسی شدت سے دعائیں کرو اور مجھ سے توفیق مانگو اس چیز کی, اس ہدایت کی, اس راستے کی, کہ میں تمہیں وہ حق کے راستے پہ جماؤں, چلاؤں, ثابت قدم رکھوں, اس کی پہچان دوں. اللہ نے کرنا. اور اب دیکھیے جب ہم مانگتے ہیں دل سے تو ہمارا رب بہت قریب ہو کے سنتا ہے, بہت قریب. ایسے لگتا ہے یہ میں نے ابھی مانگا ہے اور میرے رب نے ایسے پورا کیا. ایسے راستے سے اللہ کی مدد آتی ہے. اگر آپ نے یہ سفر جو ہے نا علم سے عمل تک کا جانا ہے تو اللہ سے اپنے تعلق کو بہت مضبوط کریں. الحمدللہ 5 دفعہ نماز ہم نے پڑھنی ہے. کئی دفعہ کسی کا بچہ چھوٹا ہے وہ کہتی ہے میں کہیں زیادہ درس پہ نہیں جا سکتی, حالات ایسے نہیں, میں سوگتی کر سکتی. نو پرابلم, آپ نماز پڑھ رہی ہیں اس کو نماز میں دعا اچھی طرح مانگیں, نماز کے علاوہ بھی اس دعا کو بہت بار بار مانگیں تو انشاءاللہ کیا مشکل. جو مرضی آپ میرے سے سوال پوچھنا چاہیں, نہیں اگر یہ ہو گیا تو وہ پوچھنے سے پہلے سوچیں میں یہ ان سے پوچھنے کی بجائے اگر یہ ہو گیا اور اگر وہ ہو گیا, میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتی ہوں نا, اللہ راستہ دکھائے گا. میں لوگوں کی اس سلیوری سے ہی آزاد ہو جاتی ہوں. دل کھولنا بھی اللہ نے, راستہ دکھانا بھی اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. پرائمری میں تھا جو میں نے آپ کا سیشن کیا تھا اس وقت جو چیزیں مشکل لگتی تھی اور جو میں نے اپلائی کیا کبھی کبھی کوئی چیز فیل ہوتی, لیکن آج میں یعنی جب 3 مدرس کے لیے بات ہوگی کہ آج مطلب اتنا مجھے ہر چیز میں نے سکھائی وہ خود ہی خود نکل کے آئی اور میں اس کو دیکھ کے صرف اب میں صرف اللہ کا شکر کرتی ہوں اور مجھے بیٹھی ہو گئی. میں نے اس وقت اپلائی کرتی تھی تو مجھے لگتا صرف فیل اور یہی کہ عقیدے کا بھی اس کا بھی, لیکن الحمدللہ سب چیزیں جب ماں محفوظ ہوگی نا دین میں تو بچہ کہیں نہیں جاتا. جی میرا یہ سوال ہے کہ ساری پیرنٹنگ ایک طرف اپوزیشن بھی میری مختلف چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ بچہ خاندان سے کس حد تک جاتا ہے. جیسے میرے 2 بچے میرا اپنے دادا کی جو بیٹی بالکل اپنے ایون گوشت کا پیس بھی وہ وہی کھائے گی جو میرے سسرال والے کھاتے ہیں. اتنی عادت ملتی ہے. جی ہر بچہ اپنے ٹیمپرامنٹ پہ ہوتا ہے, جینس میں بھی چیزیں آتی ہیں, مزاج میں بھی آتی ہیں. لیکن ایک بات کو یاد رکھنا ہے آپ سب نے, جو مرضی عادات ہوں, جو مرضی چیزیں ہوں, جن چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال رکھا ہے, حساب رکھا ہے, وہ چیزیں جینس میں نہیں آتی. وہ چیزیں اس میں ہمارا کنٹرول ہمیں دے دیا گیا ہے کہ یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کرو یا نہ کرو. یعنی آپ کہیں کہ کیونکہ فلاں رشتے دار کو غصہ آتا ہے تو میرے بچے کو بھی آتا ہے. ٹیمپرمنٹ اسٹرانگ ہو سکتا ہے کسی کا, لیکن یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اگر ٹیمپرمنٹ اسٹرانگ ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے, تو آپ پڑھیں کہ اسٹرانگ ٹیمپرمنٹ کے بچوں کو کیسے
اس طرح کا مزاج سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط جگہ پہ غصہ نہیں کرنا. سمپل سی بات. تو حساب کس چیز پہ؟ پھر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ بہت اثر پھوپھی پہ چلی گئی. پھوپھیاں بیچاری ساری جائیں گی, اور اس میں سوچتے کہ وہ صرف آپ کے بچے کی پھوپھی نہیں جائے گی, آپ بھی کسی کی پھوپھی ہیں تو آپ بھی جائیں گے. لیکن جس چیز کا حساب ہے نا وہ بچہ ماحول سے سیکھ رہا ہے. اگر ماں جیسے یہ بات کہی تھی اسٹرانگ ہوتی ہے نا, اور بچے کے سامنے اتنی پاورفل, اسٹرانگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچے کو کھانے والی اور گھورنے والی اور خاموش کرانے والی. اسٹرانگ اینڈ امپریسو پرسنالٹی ود اسٹرانگ کنیکشن ود چائلڈ. پرسنالٹی پہ اس نے اپنے بہت کام کیا ہے, اللہ سے کنیکشن پہ اس نے بہت کام کیا ہے, اور بچوں کے ساتھ اس نے اپنی بانڈنگ بہت اسٹرانگ رکھی ہوئی ہے. تو مجال ہے کسی کی کوئی چیز سکھائے. ماں کا بہت عمل دخل ہے. حدیث میں کیا تھا, 3 دفعہ ماں کا نام لیا گیا, 1 دفعہ باپ کا نام لیا گیا. ہم سے جو پچھلی نسل تھی تو آپ دیکھیں وہ مائیں پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ انٹلیکچولی اسٹرانگ تھی, ایموشنلی اسٹرانگ تھی. پورے خاندان 8 بچے بھی اپنے پالتی تھی, ریسورسز بھی کم ہوتے تھے, گھر کا مینول کام بھی اتنا زیادہ ہوتا تھا, گھر سے اجازتیں بھی نہیں ہوتی تھی. شوہر ہمارے شوہروں سے سخت ہوتے تھے, سسرال والے پورے بیٹھے رہتے تھے, اور دیکھیں انہوں نے بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے ان کو سنبھالا اور کیا. اچھی عادت بھی بچہ سیکھتا ہے, بری عادت بھی سیکھتا ہے. بری عادت کے لیے آپ نے ان کے اوپر ورک نہیں کیا ہوتا. جی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے بچے کو مار دیا, ہاتھ دیا اور پھر بچہ رو رہا ہے اور آپ کو کافی دیر بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے, تو کیا بچے کو آپ جو ہے وہ سوری کر سکتے ہیں یا پیار سے سمجھا سکتے ہیں؟ آپ اس کو سوری کرنا چاہیے, آپ کو سوری کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ کر سکتے ہیں, اور آئندہ کے لیے کبھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بیٹھ کے اینالائز کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوا. بچے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے آپ کو مسئلے کو حل نہیں کرنا آتا, آپ اس کو شٹ اپ کال دے دیے. تو آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ سیکھنا. ہاتھ اٹھنے کا مطلب ہے آپ کو مسئلہ نہیں حل کرنا, اور آپ کا بچہ آٹومیٹیکلی یہ سیکھے گا آئندہ فیوچر کے لیے کہ اگر کوئی مسئلہ آئے مجھ سے حل نہیں ہوتا تو میں ہاتھ اٹھاؤں. میرے پاس بہت سارے آج کل ایسے کیسز آئے ہوئے ہیں جس میں ایک بچی ہے تو وہ جب بچپن میں تھی تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا تھا, اس کے بعد اب وہ جہاں اس کی شادی ہے وہاں پہ ہاتھ اٹھ رہا ہے, اب وہ اگلی نسل پہ وہ ہاتھ اٹھا رہی ہے کیونکہ وہ ان کو پرابلم سالونگ نہیں آتی. بول دیتے بچوں کو کہ یہ تو ہے ہی ایسا ہی, تو اس وقت کیا ماں کہہ سکتی نہیں میں خاموش, اس وقت خاموش. ہسبینڈ اگر کوئی بات بول رہے ہیں اس وقت خاموش. اگر وہ ہاں بول رہے ہیں, چاہے آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط بات ہے, آپ نے خاموش رہنا ہے. لیکن آپ بعد میں کسی اچھے پلیزنٹ انداز میں کہیں گے کہ بات سنیں وہ آپ کی اس سے بات کر رہے تھے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں, آپ نے تو غلط بات بول دی, پھر تو ان کی انا بیچ میں آئے گی. وہاں پہ خاموش ہو گئے, کوئی ریئیکشن نہیں دیا, بعد میں ان سے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ نہیں ایگری کرتے آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس سے زیادہ خرابی ہوگی. اگر آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں ہاں واقعی ایسے ہے تو آپ پھر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے, اگلی دفعہ جب بات کریں تو خود ہی کریکشن کریں. آپ نے نہیں کریکٹ کرنا کہ تمہارے ابا غلط بات بول رہے تھے, میں تمہیں بتاتی ہوں صحیح کیا ہے. جب آپ اپنے ہسبینڈ کو سامنے رسپیکٹ دیں گی تو پھر آپ کے ہسبینڈ بھی جو ہیں جب آپ کئی دفعہ کوئی بات کریں گی تو آپ کو رسپیکٹ دیں گے. آپ دیکھیے گا بہت فرق پڑتا ہے. میں نے یہاں کلاس سے سیکھا کہ پیشنس جیسے ہوتا ہے نا وہ چیزیں ایک لائف ہر بچے کی ایک جیسی نیچر نہیں ہوتی. کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا وہ چاہتا ہے کہ اس کو آپ کو بہت پیار سے ڈیل کرنا, اور کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ بولے ویسے سے کریں. ہمارے 4 بچے ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہیں. جیسے میرے ہسبینڈ میرے ہندوستان میں جوائنٹ فیملی میں رہی, میرے دیور کی بات آتی بہت اسٹرکٹ فادر, مطلب بچوں کو مارنا ہی کرنا. مجھے اپنے ہسبینڈ سے بہت کمپلین رہتی تھی کہ آپ بچوں کو سختی نہیں کرتے. میں کتنا ہینڈل کروں, میں کتنا دیکھوں, صبح میرا آتا ہے آپ کو سختی کرنی چاہیے. لیکن ایونچولی آج میرے بچے ماشاء اللہ یونیورسٹیز وغیرہ میں آئے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے بچوں کو بغیر مارے میرے ہسبینڈ وہاں تک لے آئے ہیں, وہ اسٹرکٹنس کی بات بھی وہ نہیں ہے. تو مار از ناٹ اے سولوشن ٹو دا کڈس. بالکل نہیں ہے مار, بالکل بھی نہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دیکھا گیا ہے کہ بچے بہت زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں تو مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو بٹھایا گیا, پہلے تو پیٹا, پھر ان کو بٹھا کے پھر ان کے سامنے رو رو کے جیسے وہ, تو ایسے موقع پہ کیا مطلب بچوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیے کبھی آپ کے ساتھ ایک دفعہ غلطی سے ہو گیا تو آپ نے بچے سے معافی مانگ لی, لیکن اگر آپ ریپیٹ کرنے آپ نے تو پھر تو کیا فائدہ نا. توبہ بھی اسی طرح ہے نا کہ آپ نے اگر تبدیلی لانی ہے تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے.
وہ کہ جو ہے نا بچوں کو وہ بتانا کہ میں نے تم لوگ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، لیکن تم لوگ پھر بھی نہیں مانتے ہو، پریشان کرتے ہو. نہیں ایسے ایموشنل وہ ماں اسٹیبل نہیں ہے، ماں کو ذرا اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. کس ایج کی جو سختی کا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ کس ایج سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ جی یہ جو کہہ رہی ہے کہ وی کرائٹیریا جو میں نے شروع میں بتایا تھا، وی اور انورٹیڈ وی، اس کو کہتے ہیں ایج اپروپریٹ بچوں پہ سختی کرنی چاہیے. مثلا 2 سال کے بچے کو کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ، 3 سال کے بچے کو کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ. ٹھیک ہے، جیسے 2 سال کے بچے کو آپ کیا سڑک پہ اکیلا جانے دیں گے؟ نہیں، ہاتھ پکڑیں گے اس کا، یہ نہیں الاؤڈ اس کو اکیلا جانا. اب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، کئی بچے سینسیبل طریقے سے آرام سے چلتے ہیں، آپ اس کو الاؤ کر دیتے ہیں. آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی گاڑی نہیں آ رہی، چلو جی ٹھیک ہے، سامنے والے گھر جانا ہے. تھوڑا اور بڑا بچہ ہوا اور وہ اجازت لے کے آپ سے جاتا ہے تو آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں. ایک بچہ اجازت کے بغیر چلا جاتا ہے، جا تو سکتا ہے، اجازت کے بغیر جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس ایج پہ آپ کو اجازت لینی تھی مجھ سے. ایک اور تھوڑا سا بڑا بچہ ہوا، اب وہ آپ نے اجازت دی تھی جانے کی لیکن وہ لیٹ آیا تو آپ اس پہ فوراً پینلٹی لگا دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ لیٹ آئے تھے، اب آپ کل سے نہیں جائیں گے. کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتی، پہلی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نہیں آئی ایم سو سوری بیٹا، پوچھ کے نہیں گئے تھے، آئی کین ناٹ الاؤ یو ٹو گو دیئر. بٹ وائی یہ کہ میں ماں ہوں. لیکن کیوں یہی ہے کہ میں ماں ہوں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا بس بیٹا یہی مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے. میرے اوپر بھی ذمہ داری ہے، مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا، تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو میں یہ کر ہی نہیں سکتی، اجازت نہیں ہے آپ کو. بس کچھ بچے ماں کا ذہن سمجھ جاتے ہیں نا، پتہ ہے یہاں میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں، سب بچے ماں کا ذہن اچھا. اور سمجھتے پھر کیا کہتے ہیں، آگے نا میری بیٹی کی عادت ہاتھ کرے گا کہے گا پلیز مما جانے دیجیے نا پلیز، تو میری اچھی مما ہے نا، پھر میں انکار کر ہی نہیں پاتی ہوں. تو اس سے پیار سے بولتا ہے تبھی تو انکار کرنا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ چلے جائیں پریکٹس. اچھا 15 منٹس میں آ جاؤں گا مما. وہی تو میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا تھا، کس چیز کو ریزسٹ کرنا ہے اور کس چیز میں پرسسٹ کرنا ہے. تو میرا بچہ اگر مجھے بہت پیار سے آ کے بڑا حال چال پوچھ کے لیٹ کے اور مسکے لگا کے کہ مجھے فلاں جگہ جانے کی اجازت، تو میں اتنی مسکراہٹ کے دیکھ کے کہتی ہوں نہیں. کہتا ہے مما جوکنگ کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ. میں کہتی ہوں نہیں میں بہت سیریس ہوں. اگر آپ جوک کر رہے ہیں تو میں بھی جوک کر رہی ہوں، اور اگر آپ سیریس ہیں تو میں بھی سیریس ہوں. پھر میرا بچہ کہتا ہے آئی ہیٹ یو، تو میں کہتی ہوں آئی لو یو. کیوں کہتا ہے آپ بلیک میل کرتی ہیں، میں کہتی ہوں جزاک اللہ. بس بات ختم. بچے کو پتا ہے کہ ماں نے سننا ہی نہیں ہے، اس سے آگے بات ختم ہو گئی. جیسے پرسسٹنس کی آپ نے بات کی، اب کبھی کبھی کچھ کیسز ایسے ہو جاتے ہیں جیسے فرائیڈے کی نماز بچوں کو بھیجنا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس وقت پرسسٹنس دکھانی ہے، بچے نہیں جانا چاہ رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں، اس وقت persistence کتنی ایج ہے بچے کی؟ سمجھ سکتا ہوں 15-16 یا 15 سال کا بچہ جمعے کی نماز کے لیے بھیجنی ہے، پرسسٹنس دکھانی ہے، آپ کو اس کا مزاج سمجھنا ہے. 15 سال کے بچے پہ آپ نے کتنا ورک کیا ہوا ہے، کیسے اس کو گائیڈ کیا ہوا ہے، کہاں جانے کے لیے اس کو کہا ہوا ہے، کیا طریقے اس کو سکھائے ہوئے، قرآن سے کتنا کنیکٹ کیا. ایک فیکٹر تھوڑی ہے، آپ کو سارے فیکٹرز دیکھنے ہوں گے، گھر کے فیکٹرز دیکھنے ہوں گے، اس کے مطابق آپ کو ڈیسیژن لینا ہوگا. سب سے پہلی پرائرٹی کہ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد آگے آگے اگر وہ کہتا ہے میں گھر میں پڑھ رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ یہ تو نہ کہے کہ نہیں اگر پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھو، نہیں تو خبردار میرے سامنے نظر آ. اسے نماز پڑھنے دیں. لیکن اب آپ اپنا نیکسٹ پلان کیا بناتی ہیں کہ مسجد جائے. مسجد کیوں نہیں جاتا؟ باپ نہیں جا رہا نظر آتا، یا گھر میں کوئی مرد ایسا نہیں جو جا رہا ہے نظر آتا، یا مسجد میں کئی دفعہ وہ ایسے اختلافی مسئلوں پہ قاری صاحب بات کرتے ہیں، بچے کٹ آف ہو جاتے ہیں. تو میں اب اس کے لیے جو سلوشن مسئلہ ہے اس کے مطابق آئی ہیو ٹو تھنک آف سولوشن. لیکن ماں کا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے، ماں کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، ہم ہر وقت پریشانیوں میں رہ کے کیوں ہمیں مزہ آتا ہے، کیوں ہم نے یہ ایڈکٹیو پیٹرن بنائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مسکرانے. اگر آپ پلیزنٹ پرسنالٹی رہتے ہیں نا تو زیادہ تر لوگ ایسے کام نہیں کرتے، میجورٹی کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ایب نارمل ہمیں گھر نظر آتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں، وہ بیچاری بچی کا مار پیٹ ہو رہی ہے، اس میں بھی شی شوڈ ٹیک ہیلپ، گو ٹو این ایکسپرٹ، وہاں پہ جائے اپنی کاؤنسلنگ کروائے
کہ یہ مجھے ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے ہیلپ کریں. اچھا اگر اس کے گھر میں کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا, اس کو جانے نہیں دیتا, تو فون ہر ایک کے پاس موجود ہے, اسمارٹ فون, آن لائن پڑھے بہت ساری چیزیں. ہم نے پرابلم یہ کی ہے کہ بچیوں کو کالج یونیورسٹی میں تو پڑھا دی ہے لیکن ان کو سکلز نہیں سکھائے. ہم نے صرف ایک جملہ ریلیز کیا ہے کہ بیٹا میں نے بڑے ظلم برداشت کیے, تم نہ برداشت کرنا. لڑکیوں کو یہ جملہ سکھایا اور لڑکوں کو اپنی ڈگر پہ چلنے دیا. تو ٹالرنس لیول دونوں طرف کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے بچے بچیوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بچی کو سکھانا ہے کہ میک یور میرج ورک. ہاں اگر کوئی آج کل کے بہت کمپلیکیٹڈ جس قسم کے ایشوز ہیں, بڑے بڑے اب نارمل کیسز ہیں, گو ٹو ایکسپرٹ فار ہیلپ. اگر تم ایکسپرٹ کے پاس نہیں جا سکتی, آن لائن پڑھو وہ چیزیں اور اپنے آپ کو اسٹیبل رکھو جس حد تک رکھ سکتی ہو. جی میری پرابلم یہ ہے کہ جیسے میرے 18 سال 16 سال کے بیٹے ہیں, جماعت سے نماز پڑھنے میں مطلب ان کو بہت سستی ہوتی ہے, تو میں پھر بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہوں اس چیز سے. اور سمجھے اب اگر 5 ٹائم کی نماز ہے تو میں شاید 3 ٹائم اپنے اوپر کنٹرول رکھ پاتی ہوں, 2 ٹائم میں چیخ ہی دیتی ہوں. تمہیں رزلٹ تو نہیں آ رہا نا, تو آپ کیا اہدنا الصراط المستقیم اس طرح پڑھ رہی ہیں جیسے ہم نے بات کی؟ خود کوشش تو میں بہت کوشش کرتی ہوں, مگر اب آپ سوچیں کہ اگر یہ ڈیلی بیسس کی یہی کہانی ہے کہ بچے موبائل گیم میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاں ماما بس ختم ہو رہا ہے. اب میں اذان ہوئی ہے, اذان سے میں بولنا اسٹارٹ ہو جاتی ہوں, تو مجھے یقین ہے کہ ان کی روز 1 رکعت تو نکلتی ہے. لیکن میں آپ کو سیدھا سا اصول بتاتی ہوں. اس کے لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور آپ ان کو ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کریں اور آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا میری یہ بہت خواہش ہے, ہم تو تڑا بہت کرتے ہیں, تم نہیں جاتے, تم نہیں پڑھتے, اس نماز کا کیا فائدہ, یہ میری یہ خواہش ہے, میں پہ آ جائیں. میری یہ خواہش ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں, مجھے بہت اچھا لگے گا, اس لیے کہ اس کا ثواب سے آتا ہے. دو ایکسٹریم رویوں پہ جاتی ہیں, اتنا پیار ہو گیا اور اتنی مار ہو گئی, یہ بچے کو کنفیوز کرتا ہے. آپ نے اپنی بات کی کہ میرا یہ دل چاہتا ہے, پہلے ان سے پوچھ لیں میں آپ کو کیسے اس چیز میں ہیلپ کر سکتی ہوں. مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا کہ میں آپ کے سامنے آ کے کوئی غلط بات بولوں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے, بچے کہیں گے ہمیں نہیں اچھا لگتا. اور اگر بچے کہتے بھی ہیں ہمیں نہیں پرواہ, آپ جو مرضی کہتی ہیں, تو تب بھی آپ کہیں گی مجھے نہیں اچھا لگتا. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اچھے انداز میں اس مسئلے کو حل کریں. میرے پاس ایک سولوشن ہے, اگر آپ کے پاس اس سے بیٹر سولوشن ہے تو آپ ضرور بتائیں. میرے پاس سولوشن یہ ہے کہ مسجد جانے میں 10 منٹ لگتے ہیں, وضو کرنے میں 5 منٹ لگتے ہیں, اتنے بجے اذان ہوتی ہے, اتنے بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے, میں اس سے اتنی دیر پہلے آپ سے فون لے لوں گی, اتنے بجے میں آپ کو پکڑ کے لے جاؤں گی باتھ روم میں اور پھر میں آپ کو گھر سے بھیجوں گی پیار کر کے. اب وہ گیم کھیل رہے ہیں, ان کے پاس آئے, پیار کیا, فون لے لیا, اذان ہو گئی ہے, چلو 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 جتی بہنوں میرے ساتھ باتھ روم چلو. زیادہ شاؤٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اس لیے کہ آپ شاؤٹ کرتی ہیں. جب آپ شاؤٹ نہیں کریں گے, بچہ شاؤٹ کرا میں چھوڑیں, میں نے نہیں چھوڑنا, میں نے نہیں چھوڑنا, میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گی باتھ روم میں. اور آپ نے ان سے پہلے بات کی ہوئی ہوگی اس ٹاپک پہ کہ یہ میں کروں گی اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں تو میں سرخ روح ہوں, میں اپنی اور آپ کی آخرت کے لیے کرنا چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ مجھے کیا بولتے ہیں کہ تم ان کو بار بار بولتی ہو نا, یہ اگر تم پہ چیخ رہے یا تمہیں منع کرے تو یہ گنہگار ہو جائے. آپ لوگ ایک اصول بنائیں کہ کبھی اتنا نہ چیخیں چلائیں یا ایسا کوئی ریئیکشن نہ دے جیسے دوسرے کا منہ کھولیں. زیادہ کم کسی چیز پہ نہیں چیخنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیخے ہیں, نہیں مان رہے تو پھر بھی میں چپ رہوں. اگر نہیں مان رہے تو قرآن اور سنت سے طریقے, میں نے ابھی آپ کو طریقہ بتایا ہے. محبت ایسی چیز ہے, اتنی کیچی ہے, آپ بات تو کریں محبت کے ساتھ. وہ غصے میں مت چھوڑے نا, کیا مصیبت ہے, اور کی مصیبت چلی نماز ہے, میرے لیے بھی دعا کرنا. آپ اس کو اتنا پیار سے کریں گے, چپکو ہو کے کریں گی. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں ہر جگہ پوچھتی ہوں, آپ کے بچے کسی ریگولر قرآن کلاس میں جاتے ہیں؟ نہیں, ریگولر قرآن کلاس میں جاتے ہیں. آپ نے ان کی پرائرٹی اس وقت دنیا بنا دی ہے اور چاہ رہی ہیں آپ کے دین کو فالو کریں. امپاسبل. اگر وہ کسی ریگولر ویکلی قرآن کلاس میں نہیں جا رہے, امپاسبل ہے کہ آپ ان کو نماز سے محبت دلا سکیں. جی
सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो शुरू होता है ये है कि अपनी ज़ात पैनिक हो जाती है। आज अगर हमारा टेम्परमेंट इतना लूज जाता है हमारे बाकी के काम खराब होने शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं इतनी उसमें मैं के कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि खुद इतनी टेंशन में आ जाती हूँ कि माज़ल्लाह बात होगा तो ये भी अल्लाह से भी गिला होने लगता है कि अल्लाह पाक क्यों ऐसा, उस चीज़ को कंट्रोल अपने सब्र को कैसे करना है, कैसे अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपका खुश होना बहुत जरूरी है, आपका नींद पूरी करना बहुत जरूरी है, खाना पीना बहुत जरूरी है, और इसी तरह थोड़ा सा कभी कभी घर से ब्रेक ले लेना जरूरी है। जैसे अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपके घर के मसले भी होंगे आप थोड़ी देर के लिए सुकून में आ जाएंगे, तो अपने आप को भी इंसान समझना जरूरी है। आप मशीन नहीं है, आप रोबोट नहीं है। नहीं, देखिए मेरी बात है, मेरे हस्बैंड भी नहीं समझते, मेरे अम्मा अब्बा भी नहीं समझते, मेरे बच्चे भी नहीं ये समझते, मेरे ससुराल वाले भी नहीं समझते, तो मैं तो समझू ना। मुझे मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाते हुए नाश्ता नहीं कराना, नाश्ता मैंने खुद करना है। मुझे रात को उन्होंने लोरी नहीं देनी, तो मैंने खुद सोना है टाइम पे। मुझे नींद नहीं आ रही तो मैंने अपनी सोचों को खुद कंट्रोल करना है। मुझे उन्होंने अलमारी में से कपड़े नहीं निकाल के देने कि ये पहनो बेगम तुम्हारा तबीयत खुश होगी। मैंने खुद अच्छा सा जोड़ा निकालना है, मैंने खुद अपनी लिपस्टिक लगानी है। फिर वही बात है, वाई डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। हम लोगों से खुशियां क्यों मांगते हैं? खुशी तो अंदर से आती है। मदर को पढ़ा रही है, टीनेज बच्चा है उसका, तो जो मसाइल होते हैं औरतों के वो अपने बच्चे के साथ कैसे डिस्कस करें? तो मतलब ये कि बच्चे के अंदर ऐसा ना हो कि वो तजस्सुस पैदा हो जाए, वो यूट्यूब में जाके आजकल तो बहुत आप बहुत बोली माँ हैं। आजकल के क्लास 3 के बच्चे को सब कुछ पता है, और वो पता है जो आपको नहीं पता होगा। और अगर अल्लाह के हुक्म के साथ आप हलाल हराम की तमीज उसको सिखा रही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप खुद नहीं बताएंगी तो बच्चे गलत तरीकों से एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल खुद बतानी चाहिए जी, बिल्कुल खुद बतानी चाहिए जी। बच्चों के नमाज का तो मेरा भी मसला है, तो मैं ये चाह रही थी जैसे आप कह रही थी उनको रेगुलर कोई क्लास में होता है, तो लड़कों को तो हम लड़कियों को तो भेज सकते हैं, लेकिन लड़कों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इनको भेज दिए तो यकीनन नहीं जाएंगे। जब उनका दिल नहीं है तो बाय फोर्स नहीं जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, बच्चे कई चीजों पे ब्लैकमेल हो जाते हैं। बच्चे आपको ब्लैकमेल करते हैं ना, ब्लैकमेल हमेशा किसी न किसी को किया जा सकता है। एज अ मदर ना, आप उनका खाना पीना छोड़ दें, मतलब खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी सब चीजें छोड़ दें। हम हर चीज पे उनके पीछे पड़े रहते हैं। आप न सिर्फ कुरान क्लास जाने पे ब्लैकमेल करें, और ब्लैकमेल करने का तरीका होता है उनके सामने आंसुओं से रोएं। मैं आपको सही टेक्निक्स बता रही हूँ। एक्सेसिव डायलॉग बाजी करें, मैं मर गई तो क्या होगा, मेरे लिए सदका जारिया कोई नहीं होगा। आखिर बच्चा आपका तंग आके कहे मैंने बिल्कुल नहीं जाना था, मैं सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ। आपकी ठीक है बेटा जाओ, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरी खातिर नहीं जाना, जाना है तो अल्लाह की खातिर जाना। सही नियत है। देखिए जब वो कुरान पढ़ना शुरू करेगा ना, खुद उसकी, और आप जैसे ही वो जाए आप शुरू हो जाए इतना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से तौफीक मांगे। मैं ये कह रही थी कि हम दोज़ख के बारे में और अज़ाब के बारे में ज़्यादा बताते हैं, नमाज बना ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन कभी हम जन्नत के बारे में नहीं बताते। चलो भाई कौन जन्नत महल बनाना चाहता है, वुज़ू करते हैं। लेकिन उसमें बताऊं जो टीनेजर्स हैं वो कहेंगे हमने नहीं बनाने। हम जब अम्मा आपकी उम्र में आएंगे बना लेंगे। देखिए आपको अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपका बच्चा ऐसा जवाब देने वाला है तो फिर ये टेक्निक नहीं चलेगी। छोटे बच्चे आपके पास भागे हुए आएंगे। जी आजकल के दौर के लिहाज के बच्चे जो है ना, वो फौरन कह देंगे कि अब आप जो है हमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतारा है। मैं कहती हूँ हाँ, वो नहीं करते इमोशनल ब्लैकमेल। मैं कहती हूँ इट्स माई टर्न नाउ। बस ये कहते हो कि आप जालिम हो गई है, आप इस तरह की बात तो आप मुस्कुरा के हाँ ना। हम भी तो अपने माँ बाप की अब कदर ज्यादा करते हैं, उन्होंने हमें किसी चीज से रोका तो बच्चों को भी समझ आ जाएगी। ऐसे डायलॉग से बच्चों को ना डरा करें जी, नहीं करते। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।